بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، خدا کے فضل و کرم سے وہ وقت بھی آیا کہ جب 15 رمضان مبارک کو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک انمول اور نہایت قیمتی تحفہ عنایت کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی 15 رمضان مبارک کو ولادت ہوئی، اور یوں کہا جائے کہ گلشن رسالت کے یہاں ایک خوبصورت پھول کھلا۔ جناب اسماء سلام اللہ علیہا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زرد کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آئیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں اور خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ حضور، یہ فرزند آپ کو مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ جناب اسماء امام حسن علیہ السلام کو زرد کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آئی ہیں، تو آپ نے کہا کہ اے اسماء، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بچے کو زرد کپڑے میں لپیٹ کر نہ لائیے گا، بلکہ سفید کپڑے میں لپیٹیے گا۔ تو جناب اسماء سلام اللہ علیہا فوراً گئیں، بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی آغوش میں لیا اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر ان کی آغوش میں دے دیا۔ گویا یوں کہا جائے کہ رحل نبوت پر معصوم قرآن آ گیا، پھول کو خوشبو مل گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی طرف دیکھا، مسکرائے، خوش ہوئے۔ اور اب میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ممکن ہے کہ ابھرے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں منع کیا کہ زرد کپڑے میں نہ لپیٹ کر لائیے گا بلکہ سفید کپڑے میں لپیٹ کر لائیے گا، اس کی مخالفت کیوں کی؟ نبوت کی مصلحت نبوت جانتی ہے، حضور سرور کائنات خود اپنی اس مصلحت کو بہتر جانتے ہیں، ہم کیا جانیں ان کی کیا مصلحت ہے اور انہوں نے اس بات کی مخالفت کیوں کی اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر لانے کے لیے کیوں کہا۔ لیکن اتنا ضرور واضح ہو گیا عزیزان محترم کہ حضور نے اپنے اس عمل سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو، ہمارے بچے وہ بچے ہیں کہ جن پر دنیا کے رنگ نہیں چڑھتے، بلکہ انہیں کوئی رنگ اگر چاہیے بھی ہوگا، اگر ان کے لباس کا رنگ بھی معین ہوگا تو وہ رنگ الہی ہوگا۔ ہمارے بچے رنگ الہی میں رنگ کر رنگے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم کی طرف سے ان کے رنگ بھی اگر معین ہوتے ہیں، لباس کا رنگ بھی معین ہوگا تو خداوند عالم کی طرف سے ان کے لباس کے رنگ معین ہوتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، آپ نے یہاں پر محسوس کیا کہ جن کے لباس پر دنیا کا رنگ نہیں چڑھ سکتا، ان کے کردار پر دنیا کا رنگ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ آپ نے محسوس کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہاں پر قدرت نے بھی اس بات کو واضح کر دیا، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر آپ سیرت اہل بیت علیہم السلام کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قدرت نے مختلف مواقع پر واضح کر دیا کہ دنیا کے رنگ سے متاثر ہونا تمہارا کام ہے، اور ہمارے رنگ میں کردار کو رنگ لینا یہ آل محمد علیہ السلام کا امتیاز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کی جانب سے ہی ان کے رنگ معین ہوئے۔ اب آپ آئیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ توجہ کیجیے گا، میں صرف ایک دو پوائنٹ یہاں پر آپ کے سامنے امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے متعلق اور ان کے نام مبارک سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ دیکھیں کہ ان کے پہلے مرحلے پر ہی امام حسن علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہو گیا کہ آپ نے دیکھا کہ رنگ جو آیا ہے، جو لباس آئے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے معین ہو کر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا، اور اپنی آغوش میں لینے کے بعد ایک مرتبہ علی چونکہ سامنے موجود ہیں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، تو مولا کائنات سے مخاطب ہو کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا علی، اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ مولا کائنات نے عرض کی، حضور یہ کام آپ کا ہے، مجھ سے کیا تعلق، اور بھلا میں کیا آپ پر سبقت
حاصل کر سکتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں اس بچے کا نام معین کروں۔ میں سبقت نہیں حاصل کر سکتا رسالت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھیں یہاں پر مولا کائنات نے یہ بھی عظمت بتا دی حضور کی کہ ہم حضور کی مرضی کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کا یہ جواب سن کر ارشاد فرمایا، بے شک یا علی ایسا ہی ہے، تم مجھ پر تقدم نہیں کر سکتے اور میں خدا پر تقدم نہیں کر سکتا، اس بچے کا نام وہی معین کرے گا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام میں کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ میں اور علی میں منزلت جو پائی جاتی ہے، جو شباہت پائی جاتی ہے، جو نسبت پائی جاتی ہے، وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے، لہٰذا آپ اس نسبت کا تعین کرتے ہوئے، اس نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، نسبت ہارونی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ علی کے فرزند کا نام ہارون کے فرزند پہ رکھ دیجئے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ہارون کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اب دیکھیں، عرض کی کہ آپ کے جناب ہارون کے بیٹے کا نام شبر ہے، تو فرمایا شبر تو لیکن عربی زبان کا نام نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں بالکل، آپ اس کا ترجمہ رکھ دیجئے۔ کیا ترجمہ کیا ہے بتائیے؟ کہ حسن نام رکھ دیجئے۔ مرسل اعظم نے بچے کا نام حسن رکھ دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نام پروردگار عالم کی طرف سے معین ہو کر آیا، نام رکھ دیا، اور دنیا پر منزلت ہارونی کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا عزیزان محترم کہ ہمارے نام بھی آسمان سے معین ہوتے ہیں، ہمارے نام بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے کمالات کا کیا ذکر ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جب ہم دنیا کے برائے نام بھی محتاج نہیں ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ ہم منصب میں اور کمالات میں دنیا کے کیا محتاج ہوں گے۔ بس عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں امام حسن علیہ السلام کا نام نسبت ہارونی کی بنا پر امام حسن علیہ السلام رکھ دیا خداوند عالم کے فرمان کے مطابق۔ اب آپ دیکھیں لفظ حسن کی خصوصیت کے بارے میں ہم یہاں پر کچھ جو ہے یہاں پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ توجہ فرمائیے گا کہ لفظ حسن پر اگر آپ توجہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ حسن بھی اپنے نام کے اعتبار سے بھی گویا یوں کہا جائے کہ ایک اعجازی شان رکھتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں لفظ حسن، دیکھیں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو کبھی عربوں کے سامنے نہ رہا ہو، ان کے ذہن میں نہ آیا ہو، یا اس کا استعمال عربی زبان میں ہوتا نہ رہا ہو۔ نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے لوگ استعمال کرتے رہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا اور سینکڑوں مرتبہ سماج کی نظروں کے سامنے سے گزرا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا مصلحت پروردگار تھی کہ یہ نام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہونے کے باوجود اور استعمال ہونے کے باوجود کسی کے ذہن میں یہ نام نہیں آیا کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام یا اپنے فرزند کا نام یہ نام حسن رکھے۔ نہیں، کسی نے نہیں رکھا، اور سب اسے بطور صفت استعمال کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے دو باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ نام سامنے ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے سب سے اس نام کو محفوظ رکھا ہے اور لوگ اسے صفت اس کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دو باتیں یہاں پہ ظاہر ہوتی ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اس منزل پر ہے کہ جس لفظ کو دنیا استعمال کرتی ہے صفت کے طور پر، وہ ان کی منزل تک آتے آتے نام بن جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ صفت کی حالت کیا ہوتی ہے۔ صفت وہ ہوتی ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ابھی انسان بچہ ہے اور جوانی میں یہ صفت شباب کی منزل پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیفی ہو جاتی ہے، ضعیفی ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نام بھی، اس کی صفت بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ اگر توجہ فرمائیں، نام وہی نام رہتا ہے،
بچہ ہوگا تب بھی وہی نام رہے گا، نوجوانی کے اس میں قدم رکھے گا دائرے میں تب بھی وہ نام وہی نام رہتا ہے، یہاں تک کہ جوان ہوگا تب بھی وہی نام رہتا ہے، بوڑھا ہو جائے گا تب بھی وہی نام رہے گا، اور یہاں تک کہ دنیا سے چلا جائے گا تب بھی نام تبدیل نہیں ہوتا، نام وہی رہتا ہے۔ ہاں صفت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کی وہ صفت بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں گویا یوں کہا جائے کہ وہ صفت انسان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ بس یہاں پر اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا نام کہ جو صفت کے طور پہ عربوں میں استعمال ہو رہا تھا، امام حسن علیہ السلام کا نام حسن رکھا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حسن عمل و کردار حسن کی ذات سے یوں وابستہ ہیں کہ بچے ہیں تو حسن ہے، نوجوان ہوئے تو حسن ہے، جوان ہوئے تو حسن ہے، اور ضعیف ہے تو حسن ہے، خاموش رہیں تو حسن، اٹھیں تو حسن، جنگ کریں تو حسن، اور اگر صلح کر لیں تو بھی حسن ہے۔ حد یہ ہے کہ زندہ رہیں تب بھی حسن، اور دنیا سے اٹھ جائیں گے تب بھی حسن رہیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مقام اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جسے دنیا صفت کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے نام کو، وہ اہل بیت کی منزل میں آ کر نام بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اس مقام پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ لفظ حسن بار بار نگاہوں کے سامنے سے گزرا، لوگوں نے دیکھا، استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن کسی ایک کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ وہ اپنے فرزند کا نام رکھے۔ نظام قدرت تھا کہ کوئی متوجہ نہیں ہو سکا اس لفظ کی طرف، اس نام کی طرف۔ تو آپ یوں کہا یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر سمجھیے فلسفہ حیات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی غیبت اور ان کے ظہور کا مسئلہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ یہ غیبت میں بھی ظاہر رہتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ محفل میں رہیں اور سوائے صاحبان ایمان کے انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور غائب ہوں تب بھی صاحبان ایمان انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے کہ ایمان نہیں ہوتا، توجہ فرمائیے گا، ایمان نہیں ہوتا تو پہلا محمد بھی کفار و مشرکین کی نگاہوں کے سامنے سے گزر کے چلا جاتا ہے اور کوئی انہیں نہیں دیکھ پاتا، اور اگر یقین اور ایمان ہوتا ہے تو آخری محمد بھی پردہ غیب میں ہوتا ہے اور صاحبان ایمان ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے یہ نام کی خصوصیت۔ اب آپ دیکھیں، اگر تھوڑا سا اس مسئلے کی طرف توجہ فرمائیں تو میں آپ کو ایک اور اس نام کی رخ کی طرف اشارہ کروں گا، آپ کے ذہنوں کو توجہ فرمائیے گا کہ دیکھیں نام کا ذکر آیا ہے تو اس بات کی طرف بھی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ نام در حقیقت ایک علامت ہے، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو کردار کی ضمانت دے، جس میں یوں کہا جائے کہ جس میں کردار کی ضمانت دی جائے، اور یوں کہا جائے کہ جس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ مستقبل میں ویسا ہی ہوگا، مستقبل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ دنیا میں یوں سمجھ لیا جائے اس بنا پر کہ نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ نام کردار سے مربوط نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کا نام مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جو نام رکھتے ہیں اس نام کے بالکل برعکس ہوتا ہے انسان کبھی کبھی۔ آپ نے نام رکھا عالم جبکہ پیدا ہوا جاہل، اور بلکہ دنیا میں بھی آخر تک وہ جاہل کا جاہل ہی رہ گیا، نام رکھا تھا آپ نے عالم۔ آپ دیکھیں دنیا میں وہ بے توانا رہا، اس کی کوئی قوت و طاقت نہیں رہی، آنے والا بالکل عاجز ہوتا ہے، لیکن نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ قادر۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دنیا میں کمالات میں اس میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کامل، فاضل۔ لیکن آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام کامل و فاضل ہیں لیکن دنیا سے بے کمال چلے گئے، بلکہ یہاں تک آپ دیکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے فضل بلکہ فضول ہو گیا انسان اور نام رکھ دیا فاضل، کامل۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پروردگار عالم نے جو نام معین کیا ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہو گیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہنے والے کبھی یہ تقاضا نہیں کرتے نام رکھنے والے سے کہ بھائی تم نے اس کا نام عالم رکھا لیکن یہ تو جاہل رہ گیا، تم نے اس کا نام قادر رکھا لیکن اس میں تو کسی قسم کی کوئی قوت ہی نہیں پائی جاتی، یہ تم نے اس کا نام فاضل اور کامل رکھا لیکن یہ تو بے فضول رہ گیا۔ تو نام رکھنے والا بھی یہ کہے گا کہ دیکھیں میں نے نام رکھا تھا صرف اس عنوان سے کہ یہ ایک علامت بن جائے، ایک پہچان بن جائے، میں نے معین کر دی تھی اس کے لیے ایک علامت،
زندگی اور سیرت و کردار کی میں نے ضمانت نہیں لی تھی، توجہ فرمائی آپ نے، اور نہ مجھے مستقبل کے بارے میں اس بات کا علم تھا کہ یہ کیسا ہوگا، نہ مجھے مستقبل کے بارے میں اس کی ضمانت لینے کا حق ہے، توجہ فرمائی آپ نے۔ اور جب نام کا مسئلہ اتنا آسان ہے عزیزان محترم، تو نبوت کے گھرانے میں اتنا اہتمام کیوں گیا ہے؟ نبوت کے گھرانے میں نام کے بارے میں اتنا اہتمام کیوں کیا گیا کہ آپ دیکھیں سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نبی مولا کائنات پر سبقت نہیں کرتی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں کرتے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ تو کیا ضروری تھا کہ اتنا اہتمام کیا جائے؟ اب ورنہ آپ دیکھیں کہ وہ کون سا کام ہے جو علی نہیں انجام دے سکتے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام نہیں دے سکتے، کہ جس میں خدا بھی شامل ہو جائے تب وہ کام انجام دیا جائے۔ عزیزان محترم، میں نہیں جانتا کہ یہاں پہ کیا مصلحت ہے کہ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا ہے کہ نام خداوند عالم کی طرف سے معین ہوگا تو نام رکھا جائے گا، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ نام بندے رکھتے ہیں تو مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، مستقبل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جس کا نام عالم رکھا ہے تو وہ مرتے دم تک عالم رہے گا، آپ نے کسی کا نام فاضل رکھا ہے تو وہ ہمیشہ فضیلتوں سے بھرپور رہے گا، نہیں عزیزان محترم، نام آپ رکھتے ہیں تو ضمانت نہیں ہوتی، اور آپ ضمانت نہیں دیتے ہیں۔ نام خدا رکھے گا تو خدا اس بات کی ضمانت دے گا کہ جس کا نام رکھا ہے، اگر میں نے کسی کا نام محمد مصطفیٰ رکھا تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں پنجتن کے نام اسی لیے خداوند عالم نے رکھے، محمد نام خدا نے رکھا، فاطمہ نام خدا نے رکھا، علی نام خدا نے رکھا ہے، امام حسن امام حسین کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں جسے محمد کہہ دوں پھر وہ ہمیشہ لائق تعریف ہے، میں جسے علی کہہ دوں وہ ہمیشہ سر بلند ہے، میں جسے فاطمہ کہہ دوں پھر وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہے، اور میں جسے حسن حسین کہہ دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار میں حسن کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ تو گویا پروردگار عالم نام رکھتا ہے تو کردار کی ضمانت دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے نام خداوند عالم نے رکھے۔ اس مسئلے کی طرف بھی یہاں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یہ ضرور ہے کہ مستقبل کے حالات کا علم تو نبی اور امام کو بھی ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا اس بات پر کہ پیغمبر بھی کو بھی علم غیب ہے، مولا کائنات کو بھی علم غیب ہے۔ تو جب علم غیب پیغمبر کو بھی ہے اور مولا کائنات کو بھی ہے تو پھر آپ اس نام کو آپ بھی رکھ سکتے تھے، کیا ضروری تھا کہ پھر خداوند عالم کی طرف سے معین ہو کر آئے یہ نام؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی روشنی میں جو نام چاہیں جو آپ کو علم غیب دیا گیا وہ معین کر دیں گے تو آپ ضمانت دے سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب ہے۔ لیکن پھر اس کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب آپ کے اور ہمارے عقیدے کے مطابق علم غیب ہونے کے باوجود نام کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ مولا کائنات کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ آپ کو علم غیب ہے، آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، پھر نام کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے نام رکھے گئے ہیں کہ ان کا نام بھی خدا ہی تجویز کرے گا، تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ کا نام چونکہ خداوند عالم نے رکھا ہے تو پہلا نام جہاں سے آیا ہے دوسرے کا نام بھی وہیں سے آئے گا، تیسرے کا نام بھی وہیں سے آئے گا، چوتھے کا نام بھی وہیں سے آئے گا، پانچویں کا بھی نام وہیں سے آئے گا۔ یعنی ہم نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں علم غیب ہے، ہم ضمانت دے سکتے ہیں لیکن ہم خدا پر تقدم نہیں کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ، دوسری بات یہ ہے عزیزان محترم کہ نبی اور علم امام کے بارے میں یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ انہیں علم غیب ہے یا نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نام نہیں رکھ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک دور اگر ایسا آ جائے کہ جہاں لوگ یہ کہیں اور اس قوم ایسی پیدا ہو جائے کہ جو امام اور نبی کے علم غیب کے قائل نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کیونکہ ہمیں تو ہم جانتے ہیں کہ انہیں علم غیب نہیں ہے تو لہٰذا پیغمبر اگر نام رکھیں تو وہ والی بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پروردگار عالم کی طرف سے نام معین کیے گئے ہیں کہ تم ہمارے علم غیب کو مانو یا نہ مانو، لیکن خدا کے علم کو علم غیب مانتے ہو۔ تو اب اگر تم ان کے حسن کے حسن کردار سے انکار کرو گے، ان کی علی کی عظمت سے انکار کرو گے، فاطمہ زہرا کی اس صفت سے انکار کرو گے کہ وہ قیامت تک دوزخ سے بچانے والی ہیں، اگر محمد مصطفیٰ کی حمدیت سے اور ان کی تمجید سے انکار کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے علم کا انکار کر کے گویا دنیا سے ہی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے۔
اس وجہ سے پروردگار عالم کی جانب سے یہ نام معین کیے گئے، بر محمد و آل محمد صلوات۔